اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ یا خدا تو نے پھر عطا کر دیا رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی شب اسرا کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر مختصر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اج دا عظیم الشان پروگرام بسلسلہ رحمت رمضان، جس دے اندر خصوصی انتظامات عزیز القدر جناب طارق محمود مار صاحب آپ نے فرمایا۔ تمام سامعین و ناظرین و السلام علیکم، اور مار صاحب دا اس بات تے شکریہ کہ آپ نے اس گئے گزرے دور دے اندر رمضان شریف دے پاکیزہ ماحول دے اندر خوبصورت نشریات دا جو آغاز فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تو سب نو مستفید ہون دی مالک توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادت اللہ کریم جل جلالہ کو بے حد پسند ہے۔ اور روزہ باطنی عبادت اس لیے ہے کہ جب تک بتایا نہ جائے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ روزے دار ہے یا غیر روزے دار۔ تو باطنی عبادت اللہ کو پسند بھی ہے، اور اس سے باطن بھی صاف ہوتا ہے، اور روزہ بندے کو نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے ایک پیغام ہے، ایک کردار ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کو خیال آتا ہے کہ اب میں نماز بھی پڑھوں، اب میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں، اب میں جھوٹ نہ بولوں، اب میں ناپ تول میں کمی نہ کروں۔ تو روزہ عبادت کا دروازہ حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ بھی ہے۔ تو روزے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے ناظرین۔ اس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو خاص فضل فرمایا، حکم تو تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لیکن پہلی امتوں کے روزے بڑے لمبے بھی تھے، بڑے مشکل بھی تھے، اور بڑے مشکل ترین حالات میں تھے۔ یعنی پہلی امتوں میں کئی انبیاء کی امتوں کے روزے ہر مہینے میں 3 روزے ہوتے تھے، کسی نبی کی امت کے لیے ہر مہینے میں ہر عشرے کے اندر 3 روزے ہوتے تھے، کسی امت کے لیے ایک مہینے کے بعد 1 مہینہ روزے ہوتے تھے، کسی امت کے لیے 3 مہینے کے روزے ہوتے تھے۔ اور روزہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک صبح کو روزہ رکھا جاتا، اگلی صبح روزہ افطار ہوتا تو پچھلا روزہ مکمل ہوتا، اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ لیکن امت مسلمہ پر رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ خاص فضل فرمایا کہ ہمیں روزے جیسی عظیم عبادت اور نعمت عطا بھی فرمائی، اور بڑے ہی آسان انداز کے اندر اللہ نے عطا فرمائی۔ حالانکہ جب روزے فرض ہونے کا حکم آیا، وہ جنگ بدر کا ماحول تھا، 2 ہجری کا وقت تھا، تو میدان بدر کے اندر اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب وہ ماحول کیسا تھا کہ ایک طرف کفار کے ساتھ جنگ کا ماحول تھا، جس کے اندر کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کھانے پینے کی مکمل اشیاء بھی موجود نہیں تھی، اور وہ نوکیلا پہاڑ، پتھریلی زمین جس کے اوپر جنگ کا ماحول تھا، جسے میدان بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو اللہ نے روزہ فرض کیا، تو روزہ تھا بھی آج کے روزے جیسا نہیں، بلکہ روزہ تھا 24 گھنٹے کا، کہ ایک صبح روزہ رکھا جاتا، اگلی صبح روزہ افطار کیا جاتا، تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا، پچھلا افطار ہو جاتا۔ یہ تو امت مسلمہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بالخصوص خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا امت پر احسان ہے کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنی فرمائش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ ہمارے لیے لمبا ہے، اس میں ہم مشکلات میں لوگ چلے جائیں گے، لوگ اپنے آپ کو برائی سے روک نہیں پائیں گے، روزے کا مکمل احترام نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت عمر کی خواہش کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جس طرح عمر راضی ایسے کیا جائے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو روزہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ ملا۔ اب اس کے اندر بندے کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر روزے کی حالت میں اپنے باطن کو پاک کرنا چاہیے۔ باطن کو پاک کیسے کرے؟ صرف موز روزہ رکھنا اور اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے منہ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، صرف اس چیز کا روزہ نام نہیں ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کے ساتھ جو متصل عبادات ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، وہ یہ ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھ کو بھی برائی سے روکے، اپنے منہ کو بھی برائی سے روکے، اپنی آنکھوں کو بھی برائی سے روکے، اپنے دماغ کو بھی برائی سے روکے، اپنے قدموں کو برائی سے روکے۔ ہر لمحے اس ماہ مکرم کے اندر روزہ رکھ کر عبادت کی عادت ڈالے، تاکہ پورا سال اس کی عبادت کے ساتھ محبت ایسی ہو جائے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت میں مگن رہے، وہ رمضان کے بعد بھی نماز نہ چھوڑے، وہ نماز کو پڑھتا رہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ رمضان شریف کا روزہ کتنا فرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پر تشریف لائے، تو حضور جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ آپ خاموش ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج جو عمل کیا ہے یہ معمول کے مطابق نہیں ہے، عام طور پر آپ اس طرح نہیں کرتے، یہ نیا عمل ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے اس عمل کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے کہ جس بندے کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے حضرت جبریل امین کی یہ دعا پسند آئی، تو میں نے کہا آمین، اور رب نے قبول فرمائی۔
फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जबरील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो बंदा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नाक खाक आलूदा हो जाए, रुसवा हो जाए, कि जिस बंदे के पास रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आए और वो इसका एहतराम रोज़े रख कर इबादत के अंदर गुजार कर न करे। तो हुज़ूर ने फरमाया मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा आमीन, और मालिक ने कबूल फरमाया। और फिर फरमाया तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर हज़रत जबरील अमीन ने दुआ की, फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका नाक खाक आलूदा हो जाए, रुसवा हो जाए, कि जो अपने माँ बाप दोनों या इनमें से एक को बुढ़ापे में पाले और उनको खिदमत करके अपने रब और अपने रसूल को राजी न करे। तो हुज़ूर ने फरमाया मुझे ये दुआ पसंद आई, मैंने कहा आमीन। अब रमज़ान का रोज़ा नाज़रीन अगर बंदा छोड़ता है तो इस हदीस मुबारक के मुताबिक कितनी बड़ी वईद है, लेकिन आजकल का ज़माना है, आज फितने का दौर है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ गामज़न है और लोग दीन इस्लाम से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अमाल के अंदर कमज़ोरी है कि बिला वजह छोटे छोटे अमल पर रोज़े को तर्क किया जाता है। हालांकि रोज़े को तर्क करना इतना आसान नहीं है। शरीयत ने जिस बात पर, बीमारी पर, सफ़र के अंदर इजाज़त दी है वो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, लेकिन इजाज़त वो वक्ती है, रमज़ान के बाद अपने रोज़े को मुकम्मल करना है और ये फ़र्ज़ आपके सर से उतरेगा नहीं जब तक आप अपना रोज़ा मुकम्मल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान शरीफ की इन बाबरकत सातों में, इन घड़ियों में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में सरब सुजूद होने और अपने रब को याद करने, अल्लाह के हबीब को याद करने की मालिक तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ न्यूज़ और बिलखसूस तारक महमूद मार साहब को और उनकी पूरी टीम को रहमत रमज़ान नशरियात जो इन्होंने सिस्टम सिलसिला एक चलाया हुआ है, अल्लाह ताला इसके अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इनको कामयाबियों से हमकनार करे और मालिक ताला दोनों जहानों की सल्तनत और दोनों जहानों की अमीरी और दोनों जहानों के अंदर अल्लाह खुशियों से माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।